أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين۔ السلام علیکم میری بہنوں، آج مفاہیم الاسلامیہ کے سلسلے کا جو درس ہے اس کا عنوان ہے اسلامی ریاست کے قیام کا صحیح طریقہ کیا ہے، پارٹ 2۔ اس کا پارٹ 1 ہم اپنی پریویس ٹاک میں ڈسکس کر چکے ہیں، یعنی اسلامی ریاست کے قیام کے لیے درکار طریقے کی بنیاد کیا ہونی چاہیے اور وہ کون سے طریقے ہیں کہ جن کو لوگ یا مختلف گروپس اسلام لانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہم اپنی پچھلی ٹاک میں ایک غلط طریقہ کار انفرادی اصلاح پر بات کر چکے ہیں کہ آج امت مسلمہ اسلامی ریاست کے قیام کی اہمیت کو تو سمجھ رہی ہے اور اس کے لیے کوشاں ہے، لیکن اس کے قیام کے طریقے میں کنفیوژن کا شکار ہے اور لوگ غلط طریقوں پر اپنی محنت اور وقت ضائع کر رہے ہیں۔ نتیجتاً ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ یا یہ جماعتیں تبدیلی نہیں لا پا رہی بلکہ امت کنفیوژن کا شکار ہے اور ان سے فرسٹریٹ ہو چکی ہے کہ جن پہ ہمیں کنوکشن تھا کہ یہ لوگ یا جماعتیں تبدیلی لائیں گے، اسلام کا سر بلند کریں گے، وہ سب طریقے فیل ہو گئے۔ تو تبدیلی لانے کے لیے دو مزید غلط طریقے جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ ہم آج دیکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم انفرادی اصلاح والے طریقے کی طرح ان مزید دو طریقوں کو بھی اسلام سے جانچیں، ہم چند شرعی اصول جس کی روشنی میں ہم ان طریقوں کو جانچیں گے ان کو دوبارہ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن کے مطابق کوئی بھی طریقہ شرعی ہوگا یا غیر شرعی، یعنی ہماری سوچ اور عمل کے لیے اسلام ہمیں کیا بنیاد، کیا معیار دیتا ہے، اس کو ہم دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں، دوبارہ دہراتے ہیں۔ چند اہم اصول۔ اصول نمبر 1، مسلمانوں پہ لازم ہے کہ وہ تمام افعال شریعت اسلامی کے مطابق سر انجام دے۔ اصول نمبر 2، ایسا کوئی عمل نہیں جس کا حکم شریعت میں نہ ہو۔ اصول نمبر 3، انسانی عقل حکم شرعی کو صرف سمجھنے کے لیے ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان پہ لازم ہے کہ وہ تمام افعال شریعت اسلامی کے مطابق سر انجام دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی قسم، یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے تمام آپس کے اختلافات میں فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ یعنی میری بہنوں، یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کی نازل کردہ شریعت سے ہی ہماری جانچ ہوگی کہ ہمارا مومن ہونا اس وقت ثابت ہوگا جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، قرآن و سنہ کو اپنے تمام معاملوں، فیصلوں اور اختلافات میں فیصلہ کرنے والا نہ بنا لیں۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کے ایمان کی نفی کر رہے ہیں جو اپنی زندگی، اپنے معاملات، اپنے مسائل اسلام کے بجائے، شریعت کے بجائے کہیں اور سے حل کرتے ہیں، اپنی پسند، ناپسند، رسم و رواج، عقل یا پھر کسی اور نظام و قوانین کے ذریعے جن کا ماخذ قرآن و سنہ نہیں ہے۔ شریعت اسلامی کے ماخذ کیا ہیں؟ شریعت اسلامی کے ماخذ ہیں قرآن و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے مطابق یعنی شریعت کا اہم اصول ہے کہ حکم فرض تو طریقہ بھی فرض، حکم فرض تو طریقہ بھی فرض۔ یعنی جس طرح میری بہنوں نماز فرض ہے تو شریعت نے اس کا طریقہ بھی بیان کیا ہے کہ انسان کا ذہن، فہم اور پسند ناپسند پہ نہیں چھوڑا کہ کس طرح نماز پڑھنی ہے، بلکہ شریعت نے اس کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے تو ہم دیکھتے ہیں شریعت نے زکوٰۃ کا نصاب اور طریقہ بیان کیا ہے، ہم خود سے اخذ نہیں کرتے۔ ایسے ہی حج فرض ہے تو اس کا طریقہ بھی فرض ہے۔ تو میری بہنوں خلافت فرض ہے جس کی فرضیت ہم اپنے مفاہیم الاسلامیہ کے پہلے درس میں دیکھ چکے ہیں، تو اس کا نافذ کرنے کا طریقہ بھی شریعت سے ہی لینا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست قائم کی، تو مسلمانوں پہ لازم ہے کہ وہ تمام افعال شریعت اسلامی کے مطابق سر انجام دیں۔ اب دوسرا شرعی اصول میری بہنوں، ایسا کوئی عمل نہیں جس کا حکم شریعت میں نہ ہو۔
سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا ہے اور نعمتیں تم پہ پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ میری بہنوں، دین مکمل ہو چکا، زندگی کی ہر مشکل، ہر مسئلے کا حل اسلام میں موجود ہے، چاہے وہ ذاتی عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ کے مسائل ہو، رزق کے حصول یا تجارت کا طریقہ ہو، شادی بیاہ یا بچوں کی پرورش کے مسائل ہو، یا پھر حکومت کرنے یا اسلام کے نفاذ کا طریقہ ہو، شریعت کہیں خاموش نہیں ہے، شریعت کہیں خاموش نہیں ہے، ہمارا دین کامل ہو چکا ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ نعمتیں تم پہ پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا، یعنی دین کامل مکمل ہو چکا، زندگی کی ہر مشکل کا حل ہمیں یہیں سے لینا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نحل کی آیت نمبر 44 اور 49 میں فرما رہے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے یہ ذکر کتاب آپ پر اتارا ہے تاکہ لوگوں کے لیے جو نازل کیا گیا ہے آپ اسے ان کے لیے بالکل واضح کر دیں، شاید کہ وہ غور کریں۔ اور سورہ نحل کی ہی آیت نمبر 49 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے تم پر یہ کتاب نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے، یعنی شریعت میں ہر چیز کی، ہر عمل کی، ہر مسئلے کی صاف صاف وضاحت موجود ہے۔ مجھے اور آپ کو بنانے والے رب، اس کائنات کے خالق، اس دنیا کی ہر چیز، ہر کام سے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ عز و جل نے حکم بیان کیا ہے، چاہے کتنا بڑا کام ہو یا کتنا چھوٹا، ہر چیز کی قرآن و سنت سے دلیل موجود ہے۔ لہٰذا مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ اپنے تمام افعال میں شریعت کی، اسلام کی پابندی کرے، سوچے کہ جو کام بھی میں کرنے جا رہا ہوں وہ حرام ہے یا حلال، شریعت اس کا کیا طریقہ بیان کرتی ہے۔ تو میری بہنوں، ایسا کوئی عمل نہیں ہے جس کا حکم شریعت میں نہ ہو۔ اب ہم تیسرا شرعی اصول دیکھیں گے، انسانی عقل حکم شرعی کو صرف سمجھنے کے لیے ہے۔ جامع ترمذی میں درج ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جس نے قرآن میں اپنی عقل یا رائے کے ساتھ کہا بس چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ اسی طرح جامع ترمذی اور سنن ابو داؤد میں درج ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن میں اپنی عقل سے کچھ کہا اور پھر اس کی رائے اتفاقاً درست نکلی بس تحقیق اس نے خطا کی۔ یہ دونوں احادیث اس بات پہ دلالت کر رہی ہیں کہ شریعت میں قرآن اور سنت کے احکامات میں اپنی عقل سے رائے دینا، چاہے وہ بعد میں ٹھیک بھی ثابت ہو جائے، گناہ ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس نے اپنی عقل سے، اپنے فہم سے کوئی طریقہ نکالا۔ میری بہنوں، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، عقل سے نوازا، اپنی تمام کریشنز میں سے انسان کو عظیم درجہ دیا عقل کی بنیاد پر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ موجود اپنی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنی عقل سے سوچتا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا، لیکن جیسے حواس خمسہ کی کچھ لیمیٹیشنز ہیں، کچھ حدود ہیں، مثلا کان ایک مخصوص ہرٹز کی آواز سن سکتا ہے، ایک مخصوص حد تک سننے کی صلاحیت رکھتی ہے آپ کی ناک، اور ہماری آنکھ کی بھی ایک مخصوص رینج ہے، یعنی کہ ہم دیوار کے اس پار نہیں دیکھ سکتے۔ تو ایک ایسی چیز جو اتنی لمیٹڈ ہو، اس قابل ہے کہ ہم اس کو معیار بنائیں۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہر آدمی کی عقل ایک دوسرے سے مختلف انداز سے سوچتی ہے، تو لہٰذا یہ ایک لمیٹڈ معیار ہے۔ اگر ہم اس سے وہ کام لیں گے جو اس کے دائرے کار سے باہر ہے تو یہ غلط رزلٹ دے گی، لیکن اس کا احساس انسان کو اس صورت میں ہوگا جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے پناہ قوت اور اختیارات کو پہچانے گا، اسے اللہ کے لامحدود علم اور حکمت کا اندازہ ہوگا، تب جا کے اپنی ذات کے حقیر اور اپنی عقل کے محدود لمیٹڈ ہونے کا انسان احساس کرے گا، اور وہ انسانی عقل اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ وحی کا فرق سمجھے گا۔ جیسا کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی وحی الہی کے مقابلے میں اپنی عقل کو کھڑا نہیں کرتے تھے،
واقعہ معراج کی اطلاع جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ملی تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں تو یہ سچ ہوگا. ایک لمحے کے لیے بھی اپنی عقل استعمال نہیں کی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر شریعت کو عقل سے ناپا جائے تو موزوں پر اگر مسح کرنا بنتا ہے تو تلووں کے نیچے سے کیا جائے، کیونکہ انسان باؤں سے چلتا ہے، تلوے تو نیچے سے گندے ہوتے ہیں، لیکن حکم ہے کہ پیر کے اوپر سے کیا جائے. ایسے ہی تیمم میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پانی نہ ہونے کی صورت میں مٹی سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ اگر مٹی ہمارے کپڑوں پہ لگ جائے تو ہم اس کو ہٹاتے ہیں کہ یہ تو ہمارے کپڑے گندے ہو گئے. لہٰذا اس بات کو اچھی طرح ذہنوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ وحی الہی یعنی شریعت کے مقابلے میں کبھی بھی اپنی عقل کو استعمال نہیں کرنا. عقل صرف عقیدہ اور شرعی احکامات سمجھنے کے لیے ہے. اس کی دلیل ہمیں شریعت سے ملتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں درج ہے، بے شک اللہ علم کو اس کے بعد کہ تم کو دیا ہے ایک دم سے نہیں اٹھا لے گا، بلکہ اسے اس طرح ختم کرے گا کہ علماء کو ان کے علم کے ساتھ اٹھا لے گا. پھر کچھ جاہل لوگ باقی رہ جائیں گے، ان سے فتویٰ پوچھا جائے گا اور وہ فتویٰ اپنی عقل کے مطابق دیں گے، پس وہ لوگوں کو گمراہ کریں گے اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے. میری بہنوں، یہ بھی ایک دلیل ہے عقل کو معیار نہ بنانے کی کہ علماء جن کے پاس قرآن و سنت اور عربی کا فہم ہوتا ہے جس سے وہ شریعت کی روشنی میں حکم اخذ کرتے ہیں، لیکن جاہلوں کے پاس تو علم بھی نہیں ہوتا، تو ان کے پاس صرف عقل رہ جاتی ہے، وہ عقل سے فتویٰ دیتے ہیں اور نتیجتاً لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنی عقل کو کرائٹیریا بناتے ہیں جو کہ ایک لمیٹڈ معیار ہے. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ صرف عقلی معیار نہیں ہے بلکہ عقل شریعت کو سمجھ کے شریعت سے صرف حکم شرعی کو اخذ کرنے اور شرعی احکامات کو سمجھنے کے لیے ہے. تو یہاں سے کنکلوڈ ہوا کہ انسانی عقل سے حکم شرعی کو سمجھنے کے لیے ہے. آج ہم دیکھتے ہیں میری بہنوں کہ پورے یورپ امریکہ میں اسلاموفوبیا پھیلا ہوا ہے. ہر جگہ سے اسلام کے اوپر شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کیمپین چلائی جا رہی ہے. نہ صرف اللہ کا دین غیر محفوظ ہے بلکہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن سے محبت کیے بغیر اپنی جان سے بھی زیادہ ہم مسلمان ہو نہیں سکتے. 12 ربیع الاول کے حوالے سے دیکھا جائے تو واضح نظر آتا ہے کہ اسلامی امت کی اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت انہیں کفار سے ممتاز کرتی ہے جو مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پہ حملے کر رہے ہیں. اور یہ مسلمانوں کی اللہ کے رسول سے محبت ہے جس کی وجہ سے انہیں فرانس کے شیطانی عمل پر تکلیف پہنچ رہی ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع کے لیے سڑکوں پہ نکل رہے ہیں، جبکہ کفار کے مغربی قائدین تکبر کے ساتھ اپنے موقف پہ جمے ہوئے اور مسلم حکمران خاموش تماشائی بنے دیکھ رہے ہیں. دوسری طرف امت مسلمہ اپنے ظالم حکمرانوں کے خلاف راپا احتجاج بنی ہوئی ہے اور اپنے دین اور ناموس رسالت کو بچانے کے لیے اسلام سے محبت کی وجہ سے امت میں بیداری کی لہر اٹھ رہی ہے. بے شک میری بہنوں یہ خیر کی نشانی ہے، اس امت کی خیر کی نشانی ہے، اور اسی خیر کی وجہ سے مسلم دنیا میں بہت ساری تحریکات اسلام کی سربلندی کے لیے اٹھیں اور ابھی بھی مسلم دنیا میں دینی جماعتیں اسلام لانے کے لیے مختلف طریقے استعمال کر رہی ہیں. اس میں سے ایک غلط طریقہ صرف انفرادی اصلاح ہم نے اپنی پچھلی ٹاک میں ڈسکس کیا، جس میں ہم نے دیکھا کہ اس طریقے نے لوگوں کو سیاست سے دور کر دیا اور وہ صرف ذاتی عبادات تک محدود ہو کے رہ گئے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے، خلافت تو اللہ کا وعدہ ہے وہ دے ہی دے گا. اس کے نتیجے میں امت کا بہت بڑا حصہ اس کام سے محروم ہو گیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام نافذ کرنے کے لیے کیا، یعنی فکری اور سیاسی جدوجہد جو شریعت کا طریقہ ہے. اور نتیجتاً ان جماعتوں کی ناکامی ہمیں اور آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اسلام نہیں لا پا رہی. آج ہم مزید 2 غلط طریقے جن کو کہ دینی جماعتیں اسلام لانے کے لیے، اسلام کے دوبارہ احیا کے لیے استعمال کر رہی ہیں اور وہ شریعت سے ثابت بھی نہیں ہے، ان طریقوں نے امت کو مختلف سمتوں میں الجھایا ہوا ہے اور امت کی توانائی اور وقت دونوں ضائع ہو رہے ہیں. وہ غلط طریقے اسلام کا تدریجی نفاذ بذریعہ جمہوریت اور قتال کے ذریعے اسلامی ریاست کا قیام، یہ ہیں وہ 2 مزید غلط طریقے جن پہ بہت ساری دینی جماعتیں، کافی سارے لوگ لگے ہوئے ہیں جو کہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، ان کی بنیاد شرعی دلائل نہیں ہے اور یہ اللہ کے نزدیک قابل قبول بھی نہیں ہے.
سب سے پہلے اسلام کا تدریجی نفاذ بذریعے جمہوریت، جس کے جو جماعتیں اس طریقے کو اختیار کرتی ہیں کہ آہستہ آہستہ بدتدریج اسلام لے کے آئیں گی وہ اس نظام میں رہتے ہوئے، وہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 55 کو دلیل کے طور پہ لاتے ہیں۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، یوسف علیہ السلام نے کہا اے بادشاہ آپ مجھے ملک کے خزانوں پہ مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ اس آیت کی تفسیر میں امام قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی امانت داری اور کارگزاری کا خود اظہار کیا اور خود عہدہ طلب کیا تاکہ اس کے ذریعے اللہ کے احکام مخلوق میں جاری کر سکیں، کیونکہ انبیاء اس دنیا میں اس لیے آئے کہ حق کو قائم کیا انہوں نے اور عدل کو دنیا میں پھیلایا، اور کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ میرے سوا کوئی اس کام کو کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا، اسی لیے آپ نے عہدہ حکومت طلب کیا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ اقتدار اور بادشاہت کے لیے۔ اسی آیت کی تفسیر میں معرف القرآن میں لکھا ہے درخواست کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر سے یہ معلوم کر چکے تھے کہ وہ ان کے کام میں دخل نہ دے گا اور کوئی خلاف شرع قانون جاری کرنے پہ ان کو مجبور نہ کرے گا، بلکہ ان کو مکمل اختیار دے گا۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام شاہ مصر سے معلوم کر چکے تھے کہ وہ جو بھی انہیں کام دے گا وہ شرع کے خلاف نہیں ہوگا، بلکہ وہ ان کو مختلف اختیار دے گا کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق حکومت کر سکیں۔ تو کیا ابھی بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ مصر کے ساتھ شامل ہو کے غیر اسلامی قوانین کے مطابق حکومت کی؟ نہیں، آپ نے تو فقط احکام الہی جاری کیے، اللہ کا حکم نافذ کیا۔ ثابت ہوا کہ یہ دلیل ناجائز ہے۔ کفر کی قانون سازی اور اس کے نفاذ میں شامل ہونا حرام ہے۔ میری بہنوں، ہم اپنے مفاہیم الاسلامیہ کے پچھلے سیشن میں جمہوریت نظام کفر ہے سمجھ چکے ہیں کہ جمہوریت میں قانون ساز پارلیمنٹ ہے۔ کوئی بھی قانون پاس کرنا ہو تو اکثریت کی رائے چاہیے۔ یہ 250 اور 300 لوگ جو پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، ان میں سے 2/3 میجورٹی نے اگر کوئی بات کہہ دی نا، لا پاس کر دیا، تو اسٹیٹ پہ فرض ہو گیا، لازمی ہو گیا اس بات کو امپلیمنٹ کرانا۔ اگر یہی 2/3 میجورٹی سود، زنا، الکوہل کو حلال قرار دے دے گی تو اسٹیٹ اس کو حلال قرار دے دے گی، وہ اس کو حرام قرار نہیں دے سکتی۔ اس جمہوری نظام میں 2/3 اکثریت نے، اسی پارلیمنٹ نے سود کو حلال قرار دیا ہے۔ ابھی آپ نے کچھ دن پہلے جب کورونا کی وبا میں لاک ڈاؤن ہوا تو حکومت نے سود کی شرح کم کر کے 9% کر دی۔ اس سے پہلے یہ شرح میری بہنوں 13 سے 14% تھی، یعنی کہ یہ سودی نظام ہے۔ لیکن آپ بتائیے کیا پاکستان کی اکثریت سود کو حلال سمجھتی ہے؟ کیا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ نہیں؟ لیکن یہ جمہوریت 2/3 اکثریت اسے حلال قرار دیتی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اسی سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الحکم الا للہ، حکم کسی کا نہیں سوائے اللہ کے۔ یعنی میری بہنوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی شارع ہے، حاکمیت اعلیٰ، حاکمیت اللہ کی ہے، قانون سازی اللہ کی۔ اور پھر اگر کوئی اللہ کو شارع، قانون ساز، لیجسلیٹر نہ سمجھے، بلکہ کسی اور نظام جیسے کہ جمہوریت، اکثریت کی رائے کو مقدم سمجھے، پارلیمنٹ کو شارع سمجھے، اس میں شامل ہو، تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو کوئی اللہ کے نازل کردہ شریعت کے مطابق حکومت نہ کریں تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔ اسی آیت کی تفسیر میں سید قطب شہید رحمہ اللہ لکھتے ہیں جس شخص کا فیصلہ کسی بھی عمل کے بارے میں اللہ کی وحی سے مختلف ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے تنہا رب ہونے کا انکاری ہے۔ رب کا مطلب ہے میری بہنوں لیجسلیٹر، قانون ساز۔ اللہ کا قانون، شریعت سود کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ سود لینے اور دینے والا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حالت جنگ میں ہے۔ کیا سود کے حرام ہونے میں کوئی دو رائے ہے؟ لیکن جمہوریت کے مطابق اگر 2/3 اکثریت اس کو حرام قرار دے دے گی تو ہی وہ حرام ہوگا۔ تو رب کون ہوا میری بہنوں؟ پارلیمنٹ یا اللہ؟
شریعت کے مطابق، اللہ کے مطابق فحاشی بے حیائی حرام ہے. کیا یہ حدیث ہم نے نہیں پڑھی؟ حیا اور ایمان دونوں لازم و ملزوم ہیں، ان میں سے ایک چلا جاتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے. لیکن یعنی ایمان کی نشانی حیا پاکیزگی ہے، لیکن کیا یہ جمہوریت پارلیمنٹ فحاشی بے حیائی کو پروموٹ نہیں کر رہی؟ یہ لالی ووڈ انڈسٹری کو، ڈرامہ انڈسٹری کو پروموٹ نہیں کر رہی؟ تو یہاں رب کون ہوا؟ لیجسلیٹر کون ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ یا یہ پارلیمنٹ؟ عوامی اثاثوں کی پرائیویٹائزیشن اسلام میں حرام ہے، ممنوع ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان 3 چیزوں میں مشترک ہیں، آگ، پانی، چراگاہیں. لیکن جمہوریت میں 2/3 اکثریت، پارلیمنٹ اس کو جائز اور حلال قرار دیتی ہے. تو جمہوریت میں رب پارلیمنٹ ہوئی، نہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ. شریعت کے مطابق مسلمانوں کے قتل عام پہ کفار کے ساتھ اتحاد حرام ہے، لیکن کیا ہم نے مشرف کے دور میں کفار کے ساتھ الائنس نہیں دیکھا افغانستان پہ حملہ کرنے کے لیے؟ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کفار کے حوالے کیا گیا. کیا امریکہ کے لیے فاٹا میں اپنے مسلمان بھائیوں کو نہیں مروایا گیا؟ کیوں کیا ایسا؟ کیوں کیا؟ کیونکہ جمہوریت ہے میری بہنوں، 2/3 اکثریت نے بل پاس کیا، قانون بن گیا، تو پھر رب کون ہوا؟ یعنی میری بہنوں زبانی طور پہ کہنا کہ ہم اللہ کی مانتے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، لیکن پھر اسی جمہوری نظام میں شامل ہونا، پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اپنی عقل 2/3 اکثریت سے قانون سازی کرنا، اور یہ سمجھنا کہ اس کفر نظام میں شامل ہو کے اسلام بتدریج آ جائے گا، ان آیات کی رو سے حرام ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ اسلام دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جو کوئی شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا تو اس کی جانب سے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں سے ہوگا. یعنی اللہ کے یہاں اسلام کے علاوہ کوئی دین کی گنجائش نہیں ہے. اللہ کی شریعت ہی لیجسلیٹر ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو شارع یا قانون ساز نہیں مانا جائے گا. اسلام کے بجائے جمہوریت کا رنگ اختیار اگر ہم نے کیا تو آخرت میں نقصان پانے والوں میں سے ہوں گے میری بہن، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. اور اسی بات کو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 49 انڈورس کر رہی ہے. وَإِنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَمَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ. اور ان کے درمیان اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ کریں اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں. آپ اور ان سے محتاط رہیں کہ کہیں یہ اللہ کے نازل کردہ احکامات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتنے میں نہ ڈال دیں. یہ آیت اس بات کو انڈورس کر رہی ہے کہ اللہ کی رائے یعنی شریعت مقدم ہے. حرام حلال کا اختیار اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے، نہ کہ اکثریت کو، پارلیمنٹ کو. تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں جیسے کہ اہل جاہلیت اپنی جہالت اپنی مرضی کے مطابق احکام جاری کر لیا کرتے تھے، جیسے کہ تاتاری ملکی معاملات میں چنگیز خان کے احکام کی پیروی کرتے تھے جو مختلف شریعتوں اور مذہبوں سے چھانٹے گئے تھے. بہت سے وہ احکام بھی تھے جو صرف اپنی عقل اور مصلحت وقت کے پیش نظر ایجاد کیے گئے تھے. وہی مجموعے ان کی اولاد میں قابل عمل ٹھہر گئے اور اسی کو کتاب و سنت پہ فوقیت اور تقدیم دے لی. در حقیقت ایسا کرنے والے کافر ہیں جب تک کہ وہ لوٹ کے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی طرف نہ آ جائیں اور کسی چھوٹے یا بڑے، اہم یا غیر اہم معاملے میں سوائے کتاب و سنت کے کوئی حکم کسی کا نہ لیں. یعنی کوئی بھی چھوٹا یا بڑا معاملہ ہو، اہم یا غیر اہم معاملہ ہو، جیسے کہ شادی، بچوں کی تربیت، شوہر کے یا بیوی کے حقوق ہوں، یا پھر معیشت، فورن پالیسی، یا پھر نظام حکومت کا معاملہ ہو، ہر معاملے کا حل شریعت سے لینا، اللہ کو بڑا کرنا میری بہنوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بڑا کرنا، شارع بنانا. ورنہ اگر جمہوریت کا حصہ بن گئے یا پھر اپنی مصلحت اور عقل سے اسی نظام سے بتدریج اسلام لانے کی کوشش کرنے لگے تو یہ حرام ہے. دوسری وجہ جو ہم دیکھتے ہیں اس جمہوری نظام کو اسلام سے جوڑنے کی، بتدریج اسلام والے ہمیں بتاتے ہیں کہ جی پاکستان کا آئین تو 1973 کا آئین ہے، یہ تو اسلامی ہے.
آئین کی شق 227 کے جس کے مطابق کوئی بھی قانون ایسا نہیں بنایا جا سکتا جو قرآن و سنت کے خلاف ہو. لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ جب امریکہ نے عراق پہ حملہ کیا اور پھر افغانستان کو انویٹ کیا تو ان کے آرٹیکل 3A اور عراق کے آئین میں 2A کی صورت میں یہ شک ڈالی گئی کہ کوئی ایسا قانون نہیں بنے گا جو شریعت کے خلاف ہو. کیوں؟ تاکہ مسلمانوں کے جذبات ٹھنڈے ہو جائیں. وہ لوگ جو آج بھی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، جن کے آباء و اجداد نے اسے اسلام کے نام پہ حاصل کیا، ان کو ٹھنڈا کیا جا سکے. سادہ لوگوں کو یہ تاثر دیا گیا کہ پاکستان کے آئین نے جو برٹش انڈیا ایکٹ 1935 سے اخذ کیا گیا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے اور یہ سیکولر آئین اسلامی آئین میں تبدیل ہو گیا ہے. اب میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ بھلے پاکستان کا 1973 کا آئین ہو، ایران کا فرینچ لبریشن کانسٹیٹیوشن کا آئین ہو جس کا ماخذ فرینچ لبریشن کانسٹیٹیوشن ہے، ترکی کا قانون و آئین ہو جو کہ سوئس اٹالین اینڈ جرمن لا سے اخذ کیا گیا ہے، ملائیشیا کا قانون ہو جو کہ انگلش کامن لا سے اخذ کیا گیا ہے، ایجپٹ کا یورپین اینڈ فرینچ لا سے، انڈونیشیا کا رومن ڈچ لا سے، یا پھر الجیریا کا جو کہ فرینچ پینل کوڈ سے اخذ کیا گیا ہے، ان سب کے ماخذ کفر آئین قوانین ہیں. ان سے وفاداری کا حلف اٹھانا، کفر نظام میں شامل ہونا، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو شارع سمجھنا ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے یا پھر ان کفر طاقتوں کی اطاعت ہے؟ یقیناً یہ حرام ہے. کفر آئین سے وفاداری کا حلف اٹھانا، کفر نظام میں شامل ہونا حرام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو شریعت اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کی تو اس کے بعد ہمارے لیے پہلے انبیاء کی شریعت منسوخ ہو گئی اور ان ساری شریعتوں پر حاوی ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان پر حاوی ہے. بس آپ لوگوں کے درمیان اللہ کے نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے کریں اور جو حق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ چکا ہے اس کے بجائے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں. یہ آیت اس بات کی شرعی دلیل ہے کہ ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ آخری رسول ہیں، ان کے ذریعے جو شریعت ملی ہے قرآن و حدیث، ہم پہ صرف اسی کی اطاعت لازمی ہے. اور اس کتاب نے آ کے پہلے سارے انبیاء کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا، کینسل کر دیا. جب خود یہود و نصارہ کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی شریعت کو چھوڑ کے اسلام اختیار کریں تو ایک مسلمان کس طرح اسلام سے پہلے کی شریعتوں پہ چل سکتا ہے اور یوسف علیہ السلام کی کو دلیل بنا کر جمہوریت میں شامل ہو سکتا ہے؟ لہٰذا ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی رہنما بنانا، ان کی لائی ہوئی شریعت پہ چلنا فرض ہے. اس آیت کریمہ نے سابقہ شریعتوں کو منسوخ کر دیا، لہٰذا مسلمانوں کے لیے شریعت کا ماخذ صرف قرآن و سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. دوسری دلیل جو بتدریج اسلام لانے کی بات کرنے والے دیتے ہیں وہ اس آیت کو دلیل بناتے ہیں، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173. تم پر مردار اور بہا ہوا خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پہ اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے. پھر جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. وہ اس آیت کو دلیل کے طور پہ لاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب اضطرار کی کیفیت ہو تو انسان حرام کر سکتا ہے، یعنی وہ یہ مانتے تو ہیں کہ یہ نظام کفر ہے، جمہوریت اسلام سے نہیں ہے، لیکن جب مجبوری ہو، اضطرار ہو تو انسان حرام کر سکتا ہے. تو آج اس اضطرار کی وجہ سے ہم تو جمہوریت کا حصہ بن گئے، آج تو ہم مجبور ہیں. وہ اس آیت کو بہت غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم اپنی اگلی سلائیڈ میں دیکھیں گے کہ شریعت اضطرار کس چیز کو کہتی ہے اور مجبوری کی حالت کیا ہوتی ہے.
شرعی اصطلاح میں اس شخص کو مستر یا مجبور کہا جاتا ہے جس کی جان خطرے میں ہو، جب یقین یا غالب گمان یہ ہو کہ اگر اس نے یہ نہ کھایا تو جان نکل جائے گی۔ اب میری بہنوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو کیسا جان کا خطرہ لاحق ہے؟ کیا ان کو کوئی گن پوائنٹ پہ رکھ کے کفر نظام جمہوریت میں شامل ہونے کا کہہ رہا ہے؟ آخر وہ کون سی ایسی مجبوری ہے جس کو جواز بنا کر ایک ناجائز عمل میں مبتلا ہوا جاتا ہے؟ اس نص میں شرعی ٹیکس میں، نص کہتے ہیں شرعی ٹیکس کو، اس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر یہ حرام چیزیں یعنی کہ سور کا گوشت یا کوئی مردار نہ کھایا تو وہ مر جائے گا، تو نص کے مطابق یہ معاملہ صرف کھانے پینے تک ہی محدود ہے۔ نص کے مطابق یہاں عام حکم بتا کر ایک رخصت دی گئی ہے، اور اصول یہ ہے کہ رخصت اپنے منصوص تک ہی مقید رہے گی، اسے دوسرے واقعات پہ منطبق نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی کہ اگر کوئی بھوک سے مر رہا ہو تو جان بچانے کے لیے سور کا گوشت مردار اتنا کھا لیں کہ جان بچ جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو یہاں ایک عام اصول بتا کے رخصت دی ہے جو صرف اپنے نصوص تک ہی، یعنی کہ شرعی ٹیکس جس کا کہ حکم دیا گیا ہے اس آیت میں، اسی تک مقید رہے گی، اس کو ہم دوسری جگہ اپنی عقل سے اپلائی نہیں کر سکتے۔ میری بہنوں، یہی وہ دو دلائل ہیں جو اسلام کے بتدریج نفاذ کی طرف دعوت دینے والے دیتے ہیں، جن کو ہم نے شرعی دلائل سے سمجھا کہ کفر نظام جمہوریت میں شامل ہونا یا اس سے تھوڑا تھوڑا گریجول اسلام لانے کی کوشش کرنا حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جو کہ حدیث کی مستند کتاب مسند احمد اور ابن ماجہ میں درج ہے، میں نے تمہیں ایک روشن راستے پہ چھوڑا ہے، میرے بعد جو بھی اس سے ہٹ جائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں، میں نے تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑی ہے، جب تک تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ ایک واضح چیز ہے، یعنی کہ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ تو میری بہنوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک روشن راستے پر چھوڑا ہے، یعنی کہ قرآن کی آیات کو غلط استعمال کرنا، آؤٹ آف پلیس استعمال کرنا، ان کی غلط انٹرپریٹیشن کر کے کفر نظام میں شامل ہونا، جو لوگ اس کا حصہ بنتے ہیں ان کو ان احادیث سے ڈرنا چاہیے کہ یہ دونوں احادیث کیا بتا رہی ہیں کہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک واضح روشن راستہ چھوڑ کے گئے ہیں، اگر وہ ہم نے چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ ہم گمراہ ہو جائیں گے، اور اگر اس کو پکڑ لیا تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، جب تک تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو ہمارے پاس اپنے ہر ایکشن کو کرائٹیریا بنانے کے، اپنے ہر ایکشن کے کرائٹیریا کے لیے ہمیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت درکار ہے، تب ہم گمراہ نہیں ہوں گے۔ اس شریعت میں، اس رستے میں جو ایک روشن رستہ ہے، کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے کہ جس پہ چلنے کی گارنٹی دی گئی ہے کہ جب تک تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور یہی شریعت، قرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح کے حالات سے گزرے، جس میں ہمارے لیے بہترین رہنمائی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا دعویٰ شروع کیا، لوگوں کو ان کے رب کی پہچان کروائی، تو وہ معاشرہ جو کفر نظام پہ ہی کھڑا تھا آج کی طرح میری بہنوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کفر نظام میں شامل ہونے کی پیشکشیں کی گئیں۔ ہم اپنے حصہ اول کے سیشن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکری اور سیاسی جدوجہد دیکھ چکے ہیں، ڈسکس کر چکے ہیں کہ گفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعویٰ کو، اسلام کی سربلندی کو روکنے کے لیے کیا کیا حربے استعمال کر رہے تھے۔ اس میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے باطل نظام میں شامل ہونے کی بے شمار پیشکشیں کی گئیں، دعوتیں دی گئیں، تاکہ قریش کو جو خطرہ تھا نا کہ ان کا نظام اکھاڑ دیا جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نظام میں شامل کر کے وہ اس خطرے سے نمٹنا چاہتے تھے کہ کہیں اسلام کا نظام نافذ نہ ہو جائے، ورنہ تو ان کی چودراہٹ چلی جائے گی، بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ کیا کیا انہوں نے پیشکشیں کی میری بہنوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفر نظام میں شمولیت کی پیشکش، کیا پیشکشیں ہوئیں؟ اگر ہم میں اپنی بڑائی چاہتے ہو تو ہم تم کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں،
اگر تم بادشاہی چاہتے ہو تو ہم تم کو بادشاہ بنائے لیتے ہیں. اسی طرح آؤ ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں اور تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو اور ہم اپنے سارے کاموں میں تمہیں شریک کیے لیتے ہیں. اور پھر اگر تم پسند کرو تو 1 سال ہم تمہارے دین میں داخل ہو جائیں, 1 سال تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ. یہ تھی وہ پیشکشی میری بہنوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی پارلیمنٹ تھی جیسی آج ہے مکہ کے اندر, جس کو دار الندوہ کہا جاتا تھا. اس کے قومی اسمبلی کا اسپیکر تھا ولید بن مغیرہ, اس کا رکن ابو جہل, ابو لہب, اخنس بن شریک وغیرہ تھے. وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جیسا کہ ان تینوں سے ظاہر ہو رہا ہے, کہ اسی نظام کا حصہ بن جائیں. تو اگر تم بادشاہی چاہتے ہو تو ہم تم کو بادشاہ بنائے لیتے ہیں, 1 سال تمہارے دین میں داخل ہو جائیں گے, 1 سال تم ہمارے دین میں داخل ہو جانا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا آیات نازل کی؟ ولید بن مغیرہ کے لیے سورہ مدثر کی آیت نمبر 18 سے 26 دیکھیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جس کے ترجمے کا مفہوم ہے پس تو جھٹلانے والوں کی بات نہ مان, وہ چاہتے ہیں کہ تو ذرا ڈھیلا ہو تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں, اور تو کسی ایسے شخص کا بھی کہنا نہ مان جو زیادہ قسمیں کھانے والا گنہگار, گردن کش اور ساتھ ہی بے نسب ہو. اس کی سرکشی اس لیے کہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے. تو قرآن نے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پیشکشوں کو مسترد کر دیا. ایسی ہی پیشکش بہنوں آج بھی کی جاتی ہے کہ اس کفر نظام کا حصہ بن جائیں, جیسے کہ اخوان المسلمون جو مصر کی اسلامی جماعت ہے, ان کے لیڈر محمد مرسی کو مصر کا صدر بنا دیا. اور اس کے بعد آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ جب وہ اس نظام میں شامل ہوئے تو وہ اسلام نہیں لا سکے, نہ وہ IMF کے سودی قرضے ہٹا سکے, بلکہ ان کو بہت سارا سودی قرضہ لینا پڑا. اور انہوں نے صرف یہی نہیں کیا, بلکہ وہ تو اسرائیل کے ساتھ تعلقات بھی ختم نہیں کر سکے مصر کے. اور آج مصر کی حکومت اسرائیل کی پروٹیکشن کر رہی ہے, اس کی پروٹیکٹر بنی ہوئی ہے. تو وہ اس معاہدے کو بھی ختم نہ کر سکے, بلکہ اس معاہدے کو ری انفورس کیا. اور مصر کے اندر زنا, شراب نوشی, نیل کے ساحلوں پہ بے حیائی کے مظاہرے ہوتے ہیں, ان سب کو انہوں نے نہ تو ختم کیا بلکہ کنٹینیو رکھا. اور اس کے بعد ان کے لانے والے اس نظام کے کرتا دھرتا امریکہ, برطانیہ نے سی فوجی ڈکٹیٹر کے تھرو ان کو نکال کے پھینک دیا, اور ایک مظلوم کی طرح انہوں نے جیل میں اپنی جان دی. تو کہاں لا سکے وہ اسلام؟ اسی نظام میں بہت مخلص تھے, لیکن اس نظام میں شامل ہو کر وہ اس کا حصہ بن گئے, جبکہ وہ ایک مخلص انسان تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف کرے اور ان کی شہادت کو قبول کرے. انہوں نے بہرحال ایک مظلوم کی طرح جان دی. اسی طرح MMA, دینی جماعتوں کا اتحاد, کیا یہ اتحاد سود کو ختم کر سکا پاکستان سے؟ یہ KPK سے ہی چلے. اسی KPK سے نیٹو سپلائی کافروں کا سامان لے کے جاتی رہی, اور وہ اس کو روک بھی نہیں سکے, بلکہ مل کے LFO 17ویں ترمیم پاس کروائی گئی, جس کے بعد مشرف کے تمام اقدامات جو اس نے 2003 سے کیے تھے, جس میں نیٹو کی سپلائی لائن, افغانستان پہ حملہ شامل ہے, سب کو عدالتی استثنا دلا دیا گیا. تو میری بہنوں, جب آپ باطل نظام کا پارٹ بنتے ہیں, کچھ لوگ کچھ دو کرتے ہیں, بتدریج اسلام لانے کی بات کرتے ہیں, اس کو ایکسپوز کرنے کے بجائے اس کا حصہ بن جاتے ہیں, اس کا دفاع کرنے لگتے ہیں, تو میری بہنوں آپ اس نظام کے غلام ہوتے ہیں. آپ اس نظام کو رب بنا لیتے ہیں. آج کی کافر طاقتیں بھی تو یہی چاہتی ہیں, جس طرح قریش چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے کفر نظام میں شامل ہو جائیں تاکہ وہ ان کو قابو میں کر لیں. اسی طرح یہ بھی چاہتے ہیں آج کی دینی جماعتیں بھی اگر اس کفر نظام میں شامل ہو جائیں, اسلام کا نام لینے والے لوگ اس نظام کا حصہ بن جائیں, تو وہ بھی اسی طرح ان کی تیز دھار کو کمزور کر دیں گے. اور اس کی وجہ وہ خود کھل کے بتا رہے ہیں میری بہنوں. USA ٹوڈے میں 15 نومبر 2002 کو شائع ہوا, امریکہ کو خوشی ہے کہ اسلامی جماعتوں نے پاکستان, ترکی اور بحرین میں الیکشن میں کامیابی حاصل کی ہے.
یہ کامیابی کوئی خطرے کی بات نہیں، کیونکہ یہ ان ممالک میں بڑھتی ہوئی بنیاد پرستی کو روکے گی۔ مطلب یہ کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ جمہوریت میں شامل ہو کر پیور اسلام، فنڈامنٹلزم یا ریڈیکلزم، جس کو وہ کہتے ہیں بنیاد پرستی، یعنی اس کو وہ ختم کر سکیں گے، مکمل اسلام کی بات کو ختم کر سکیں گے، اور یہ مکمل اسلام کی بات، پیور اسلام، دھیما پڑ جائے گا، اور وہ اس نظام کا حصہ بن کر اپنا بنیادی مقصد کھو دیں گے۔ اس نظام میں شامل ہو کر وہ فنڈامنٹلسٹ جو مکمل اسلام کی بات کرتے ہیں وہ اپنا مقصد کھو دیں گے، یعنی مکمل اسلام کا مطالبہ ماند پڑ جائے گا۔ اور بہن اور میری بہنوں، اس کے بعد یہ والا اسٹیٹمنٹ جو کہ گریٹ نارمن جو کہ ایکسپرٹ ہے مڈل ایسٹرن پالیٹکس کا، وہ کیا لکھتا ہے؟ ان کو کھیل کا حصہ بنا لیا گیا ہے، اور جیسے ہی ان کو حزب حال میں سے حصہ ملے گا، ان کی تیز دھار ہموار ہو جائے گی۔ جیسے ہی آپ پارلیمنٹ کا حصہ بنتے، آپ کے کچھ مفادات بن جاتے ہیں جن کو آپ برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اس کو فوکس کریے گا، جب آپ کے کچھ مفادات بن جاتے ہیں جن کو آپ برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور آپ سارے نظام کو خراب نہیں کرنا چاہتے۔ گزشتہ 20 سالوں میں جو رجحان ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ جماعتیں سیاسی کھیل میں ضم ہو جاتی ہیں اور اس کا کچھ حصہ پا لیتی ہیں تو اکثر یہ اپنی انتہا پسندانہ ساخت کھو دیتی ہیں۔ امریکہ کے لیے یہ الیکشن ایک موقع ہے، نہ کہ کوئی خطرہ۔ تو میری بہنوں، یہ والا اسٹیٹمنٹ تو اور بھی صاف واضح کر رہا ہے کہ یہ کیا بتا رہے ہیں کہ جب دینی جماعتیں الیکشن میں حصہ لینے لگیں گی اور جیت جائیں گی تو لینسسٹر یونیورسٹی کے پروفیسر گریڈمین لکھ رہے ہیں کہ ان کی کامیابی ہو گئی ہے، ان کی کامیابی ہو گئی ہے کہ وہ اپنی انتہا پسندانہ ساخت دیں گی، مکمل اسلام کی بات کو دیں گی۔ یہ دیکھیے، انتہا پسندانہ ساخت کیا ہے؟ یہ مکمل اسلام، شریعت کا مکمل نفاذ ہے، اور آخر کار وہ کمپرومائز کا شکار ہو جاتی ہیں، تھوڑا تھوڑا اسلام لے لیتی ہیں، اسی سے خوش ہو جاتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ اچھا ہے ایسا ہی ہو، یہ چاہ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہو، یہ کفر طاقتیں چاہ رہی ہیں ایسا ہی ہو، یہ کفر نظام کا حصہ بنے، اور یہ ان کے لیے کوئی خطرے کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح میری بہنوں، کفار مکہ بھی سمجھ گئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ جب ان کے نظام میں شامل ہو جائیں گے تو پھر وہ ان کو قابو میں کر لیں گے، ان کے دعویٰ کو، اسلام کی پکار کو دبا دیں گے، اور وہ ساری قربانیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی اس رستے پر نہیں چلے جو کہ یہ آفر کر رہے تھے، بلکہ ان کی ساری آفرز، پیشکشیں ان کے منہ پہ مار دی گئیں۔ الرحیق المختوم کے مطابق کفار کے اس سمجھوتے کے خلاف جس میں انہوں نے پیشکش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خداؤں کی ایک سال عبادت کریں اور وہ آپ کے خدا کی ایک سال عبادت کریں گے، ان کے نظام کا حصہ بن کر یہ آیت نازل ہوئی میری بہنوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ساری پیشکشیں ان کے منہ پہ مار دیں، کفر نظام میں شامل ہونے کی ہر پیشکش کو ٹھکرا دیا گیا کہ تم رکھو اپنا نظام زندگی اپنے ساتھ، ہمارا نظام زندگی ہمارے ساتھ۔ کفر اور حق کبھی گڈمٹ نہیں ہو سکتے میری بہنوں، کفر کفر ہے، حق حق ہے، there is no mixing, no compromise، یا تو حق ہوگا یا باطل ہوگا۔ سورہ حشر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ حشر کی آیت نمبر 7، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جس چیز کا بھی حکم دیں اسے اختیار کر لو، اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ یعنی جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں وہی لینا پڑے گا، اور جس سے وہ منع کرے اس سے رکنا پڑے گا، ورنہ اللہ کی پکڑ ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم تو یہ ہے کہ کفر نظام کا تو ایک چھینٹا بھی نہیں لینا، ایک قطرہ بھی نہیں لینا، تو پھر آپ کیسے اس نظام کا حصہ بن سکتے ہیں؟ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں درج ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ کام مردود ہے جس کے لیے ہمارا حکم نہیں۔ تو میری بہنوں، جمہوریت میں شامل ہونا کیا اللہ کا حکم ہے؟
بتدریج اسلام کا نفاذ اس باطل نظام میں شامل ہو کے کرنا کیا نعوذ باللہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے؟ کیا یہ ان کا طریقہ ہے؟ نہیں، بلکہ سختی سے منع کیا، تو یہ کام مردود ہوا، ریجیکٹڈ ہوا۔ ہر وہ کام جس کے لیے ہمارا حکم نہیں، یعنی کہ جس کے اوپر شریعت کا کوئی حکم نہیں، وہ ریجیکٹڈ ہے، حرام ہوا۔ تو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے۔ لہٰذا میری بہنوں، اسلام کے بتدریج نظام، اس باطل نظام میں شامل ہو کر اسلام لانے کی کوشش کرنا حرام ہے، حرام ہے۔ اسلام کا بتدریج نفاذ حرام ہے۔ ہمیں اسلام کے نفاذ کے لیے وہی طریقہ اختیار کرنا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سنن ابو داؤد اور جامع ترمذی میں درج ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر لازم ہے میرے طریقے اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کا اتباع، اسی کو داڑھ کے دانتوں سے پکڑے رکھو۔ تو میری بہنوں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، جس کو کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین نے اپنایا، اس پر چل کر ہی وہ دنیا میں کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی ان کے لیے اجر ہے۔ تو یہ طریقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، اس میں تدرج کے ذریعے اسلام کا نفاذ نہیں تھا۔ انہوں نے اسلام کو مکمل طور پہ یکمشت نافذ کیا، کوئی کمپرومائز اور سمجھوتا کیے بغیر، کفر میں شامل ہوئے بغیر، اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہیں بلکہ خلفائے راشدین نے بھی اسی طریقے کو داڑھ سے پکڑے رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ دیکھیے کہ جب آپ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو اس وقت ایک قبیلے نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ وہ قبیلہ اسلام سے خارج نہیں ہوا تھا، لیکن انہوں نے صرف زکوٰۃ کا انکار کیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نعوذ باللہ کیا ان کو چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ چلو بتدریج دینے لگیں گے آہستہ آہستہ، یا ہم سمجھا دیں گے؟ نہیں میری بہنوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس وقت، حالانکہ کچھ صحابہ کرام نے آپ رضی اللہ عنہ کا ساتھ بھی نہیں دیا، یعنی کہ وہ آپ سے متفق نہیں ہوئے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس پہ سٹینڈ لیا کہ اسلام کا ایک فرض بھی چھوڑ دینا، اس پر عمل نہ کرنا مکمل اسلام نہیں ہے۔ اللہ کے کسی بھی ایک حکم پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس پہ کیا کہا؟ اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ اونٹ کی ایک رسی پہ بھی زکوٰۃ دینے سے انکار کریں جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دیتے تھے، تو میں اس وجہ سے ان کے ساتھ قتال کروں گا۔ یہ سٹینڈ لیا، حالانکہ اس وقت لوگ مرتد ہو رہے تھے، سرکشی عام ہو رہی تھی، یعنی حالات انتہائی ناسازگار تھے، اور جبکہ مسلمانوں کے ساتھ قتال تو نہیں کیا جا سکتا، حرام ہے، مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنا، خون بہانا حرام ہے، لیکن کیونکہ وہ ایک فرض عمل سے انکار کر رہے تھے تو اللہ کا حکم ہے، اور جو کہ اللہ کا حکم تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ ایکشن لیا کہ میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا، کیونکہ وہ اسلام کا ایک حکم بھی موقوف کرنا یا گرانا نہیں چاہتے تھے، کمپرومائز اسلام نہیں چاہتے تھے۔ اس کے بعد وہ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو شش و پنج کا شکار تھے، آپ رضی اللہ عنہ کے ہم خیال ہو گئے، ان کی تائید کی، اور وہ سب کے سب گئے اس قتال میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور اس پیج میں صحابہ ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ کون لوگ تھے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں بہترین لوگ۔ صحیح مسلم میں درج ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر اس کے بعد والے، پھر ان کے بعد والے، یعنی سب سے بہترین صحابہ کرام، پھر تابعین، اور پھر تبع تابعین۔ کیا ان لوگوں نے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ آہستہ آہستہ ہم جن علاقوں کو ہم فتح کرتے جا رہے ہیں ہم آہستہ آہستہ اسلام لائیں گے؟ کیا یہ سوچا کہ ابھی تو نو مسلم ہیں یہ لوگ، ابھی تو علاقہ فتح ہوا ہے تو ہم تھوڑا تھوڑا اسلام ان کو دے دیتے ہیں؟ نہیں میری بہنوں، انہوں نے نو مسلموں کو شراب پینے کی اجازت نہیں دی ایٹ ونس، کیونکہ وہ حرام تھی، نہ ہی سود اور بے پردگی کی اجازت دی گئی، نہ ہی انتظار کیا گیا کہ ہاں یہ لوگ سیکھ جائیں گے، نو، ایٹ ونس مکمل اسلام نافذ ہوا، بلکہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوئے، گریجولی نہیں۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں اسلام پھیلا، اس کے بعد بھی جہاں جہاں جس علاقے میں اسلام پھیلا وہاں اسلام مکمل طور پر ایٹ ونس نافذ ہوا۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں ریاست 3 کانٹیننٹ تک پھیل چکی تھی، اور مختلف قسم کی اقوام، مختلف قسم کے لوگ اسلامی ریاست کا حصہ بن گئے تھے، لیکن جہاں بھی ریاست گئی
اسلام گیا، پہلے دن سے اسلام کا نفاذ ہوا. یہ ہے اسلام کا طریقہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے خلافت میں جب طائف کا قبیلہ بنو ثقیف جو کہ عربوں کا پاورفل قبیلہ تھا بڑی مشکل سے فتح ہوا، جب فتح ہوا تو ان کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا ہم 1 سال تک نماز نہیں پڑھیں گے اور نہ ہی یہ بت گرائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں باتوں پہ نہیں مانے کہ نماز بھی فوراً پڑھنا پڑے گی اور بت بھی گرانے ہوں گے، چاہے ہم کوئی بندہ بھیج کے بت گرائیں، بت ابھی گریں گے، نو ڈیلے، اور نماز بھی ابھی سے ہی قائم ہوگی. یہ ہے طریقہ، یہ ہے طریقہ میری بہنوں. تو مکمل، جامع اور فوری نفاذ اسلام کا طریقہ ہے ہمارے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام صلی اللہ عنہم اور اس کے بعد کے خلفائے راشدین کا اتباع لازم ہے، کیونکہ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ یہ بہترین لوگ ہیں، بہترین لوگ ہیں یہ. بہنوں، قرآن کی طرف رجوع کرنے اور اس کی آیات پہ غور کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے احکامات قطعی ہیں، اور تدرج کی سوچ، فکر، یہ جو فکر ہے تدرج کی، آہستہ آہستہ کمپرومائز، یہ مغرب سے درآمد شدہ ہے کہ کمپرومائز کرو، تھوڑا لے لو تھوڑا دے دو، 60% یا 80% اسلام اور 40 یا 20% باطل نظام. یعنی ایمان میں کفر کی آمیزش، قرآن کے اللہ کے ایک حکم کا اقرار اور ایک کا انکار. یہی پارلیمنٹ جو شراب کو حرام قرار دیتی ہے، یہ سود کو حلال قرار دیتی ہے. لوگوں کو زکوٰۃ، روزہ، نماز کی باتیں تو بتائی جاتی ہیں، لیکن فورن پالیسی، ایجوکیشن سسٹم، معیشتی نظام کفر کا چلے گا. یہ کیا ہے؟ تھوڑا اسلام، زیادہ کفر، دنیا کی رسوائی اور آخرت کا عذاب. اس کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يودون الى اشد العذاب. کیا تم کتاب کے کچھ حصے پہ ایمان رکھتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو؟ بس تم میں سے جو ایسا کرے گا اس کا بدلہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلت پائے اور قیامت کے دن شدید عذاب کی طرف لوٹایا جائے. تو میری بہنوں، آج مسلم امہ جمہوریت کے تحت پوری مسلم امہ رسوائی کی زندگی نہیں بسر کر رہی کیا؟ اتنے ریسورسز رکھنے والی امت، بہترین فوج اور مادی وسائل سے مالا مال امت محکوم بنی ہوئی ہے. 50% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت کشمیر میں، فلسطین میں، برما، افغانستان، چیچنیا، شام، زنجیانگ میں، ہر جگہ کفر طاقتوں کا، ظالم حکمرانوں کا ترنیوالا بنی ہوئی ہے. اس کمپرومائز اسلام کا نتیجہ ہے. اس کا قیامت کے دن شدید عذاب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شدید عذاب کی طرف لوٹا دیا جائے گا. تو اگر میری بہنوں میں اس کو 2 پوائنٹ میں کنکلوڈ کروں کہ جمہوریت، پاکستان کا آئین، پارلیمنٹ کے ذریعے اسلام، یہ سب کفر تصورات اور کفر نظام سے اخذ شدہ ہیں، جو اللہ کے بجائے پارلیمنٹ کو شارع بناتے ہیں، پارلیمنٹ کو رب بناتے ہیں، مین میڈ لاز، جبکہ شارع اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کی شریعت ہے. وہ رب ہے نا کہ جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانے گا کہ وہ نہیں بتائے گا. دوسرا پوائنٹ میری بہنوں، اس نظام میں شامل ہو کے بتدریج اسلام لانا نہ صرف حرام ایکشن ہے بلکہ دینی جماعتیں امت کو کنفیوز بھی کر رہی ہیں کہ عوام کو یہ دیکھ کر کہ یہ مذہبی لوگ جن پہ ہم اعتماد کرتے ہیں اس میں شامل ہو رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو اچھا ہوگا، بجائے اس کے کہ یہ لوگوں کو کلیئر کریں کہ یہ باطل نظام ہے. ان کا نظام میں شامل ہونا اس نظام سے عوام کا اعتماد بڑھا دیتا ہے. وہ جب یہ دین کی سمجھ رکھنے والے لوگ اس نظام کا حصہ بنتے ہیں تو لوگوں کا، عوام کا اعتماد اس سسٹم پہ بڑھ جاتا ہے اور عوام اس نظام سے اسلام لانے کی امید رکھتے ہیں. قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں حق و باطل کو مکس نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو. ان دینی جماعتوں کو جو اسلام کی انڈرسٹینڈنگ رکھتی ہیں اور اسلام کے نفاذ کی بات کرتی ہیں، ان کو چاہیے کہ اس نظام کا بائیکاٹ کریں، اسلام کے گریجول نظام کو ریجیکٹ کریں، مکمل اور فوری نفاذ کا مطالبہ کریں، اسلام کا مکمل اور فوری نفاذ. کیونکہ جب تک یہ جماعتیں اس نظام میں شامل رہیں گی
وابستہ رہیں گی، یہ کفر نظام مضبوط رہے گا، عوام کنفیوز رہے گی اور امت ذلت اور ناکامی کا شکار رہے گی۔ تو یہ بات میری بہنوں پلو سے باندھ لیں اور لوگوں کو بتائیں، اپنی فیملی سے ڈسکس کریں، سوشل میڈیا پہ بولیں کہ اسلام کا تدریجی نفاذ جمہوریت کے ذریعے مکمل طور پہ غیر اسلام ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اب ہم تیسرا غلط طریقہ شرعی احکامات کی روشنی میں ڈسکس کریں گے جو لوگ یا جماعتیں اسلام لانے کے لیے، اسلام کے نفاذ کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ وہ تیسرا غلط طریقہ ہے قتال کے ذریعے اسلامی ریاست کا قیام۔ ماضی میں اس طریقے پہ بہت ساری جماعتیں اٹھیں، عراق میں، شام میں، ایون پاکستان میں بھی، گو کہ اب ان کی تعداد اتنی نہیں رہی جتنی کہ 10-15 سال پہلے تھی، لیکن بہرحال جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے اسلامی ریاست قائم ہوگی وہ بہت بڑی غلطی پر ہے۔ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آج کے حکمران تو کافر ہیں کیونکہ یہ ہمارے اوپر احکام الہی کے بجائے کفریہ قوانین جاری کر رہے ہیں، لہٰذا شریعت کے نفاذ کے لیے ان سے جہاد کرنا فرض ہے، اور یہ دلیل کے طور پہ اس آیت کو لاتے ہیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو کوئی اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کے حکمران کفار اور مشرک ہو گئے کیونکہ یہ کفر نافذ کر رہے ہیں، اور چونکہ یہ مرتد ہو گئے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے کلمے کی بلندی کے لیے، اسلام کے نفاذ کے لیے ان سے جہاد قتل فرض ہو گیا۔ یہ ان کا موقف ہے۔ لیکن میری بہنوں سورہ مائدہ کی باقی آیات بھی ہمیں کیا بتا رہی ہیں؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو یہی لوگ ظالم ہیں اور فاسق ہیں۔ تو یہاں پر ظالم اور فاسق کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے کیونکہ یہ وہ اسلام کے نفاذ کی کوشش نہیں کر رہے، تو یہ ظالم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کافر کے علاوہ ظالم اور فاسق بھی کہا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ ان آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں، کفر سے کم ہے، ظلم میں بھی تفاوت ہے، فسق میں بھی درجے ہیں، یعنی جو لوگ اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو وہ کافر ہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کفر نافذ کرنے کے ساتھ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ کفری قوانین اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بہتر ہے اور ان کا مکمل انکار کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ لوگ کسی اور وجہ سے کفر نافذ کر رہے ہیں، جیسا کہ کسی کی دباؤ کی وجہ سے، لیکن شریعت کو صحیح اور بالکل قابل نفاذ مانتے ہیں، تب انہیں اسلام سے خارج نہیں سمجھا جائے گا۔ یعنی کہ ہم ایک لاٹھی سے سب کو نہیں ہانک سکتے، البتہ یہ ظالم اور فاسق مانے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انہیں کافر ہونے کے علاوہ فاسق اور ظالم بھی کہا ہے، جیسا کہ ان آیات سے ظاہر ہے۔ دوسری بات، کسی پہ مرتد کا فتویٰ لگانا، الزام لگانا ایک سنجیدہ مسئلہ ہے۔ حضرت عودہ رحمہ اللہ اپنی کتاب الجنایات فی الاسلام میں لکھتے ہیں، اس مسئلہ ارتداد میں عام حکم یہ ہے کہ مرتد کو بااختیار اتھارٹی اسلامی حکومت سزا دے، اور اگر کوئی اور اسے قتل کر دے تو یہ فعل غلط ہوگا کیونکہ اس نے بااختیار اتھارٹی کے اختیارات بیجا مداخلت کی ہے۔ یہ شخص اپنے اس بااختیار اتھارٹی کے خلاف مفاد عمل کی وجہ سے سزا کا مستحق ہوگا۔ چاروں مسالک سے منسلک فقہا نے اس نقطہ نظر کی تائید کی ہے۔ یعنی میری بہنوں، کسی انسان پر مرتد کا فتویٰ صرف انویسٹیگیشن کے بعد خلیفہ لگا سکتا ہے، اور اسلامی حکومت یا خلیفہ کو اختیار ہوتا ہے، جو ایک بااختیار اتھارٹی ہوتی ہے، کہ وہ اس کو قتل کی سزا دے۔ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، یہ محض شک و شبے کی بنیاد پہ کہہ دینا جائز نہیں ہے، بلکہ اس میں یقین ہونا لازمی ہے۔ امام الجزیری رحمہ اللہ جو چاروں مسالک کے ماہر مانے جاتے ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اس میں تفشیش واجب ہے، کسی کو اسلام سے برگشتہ مرتد قرار دینا بڑی بات ہے، بس اس میں احتیاط سے کام لینا واجب ہے۔ یعنی آپ بغیر انویسٹیگیشن اور گواہوں کے بغیر کسی پہ مرتد کا الزام نہیں لگا سکتے، اور یہ تو انہوں نے وہ بات کی ہے کہ جب اسلامی ریاست نافذ ہو، اسلام کا نظام ہو، قاضی موجود ہو، اور اگر کوئی شخص اسلام سے پھر جائے تب اسلامی ریاست میں مرتد ہو جائے تو پھر اس کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے۔ تفشیش کے بغیر کفر کا حکم، مرتد کا حکم ہم نہیں لگا سکتے۔
لیکن آج تو خلافت کا نظام نہیں ہے، خلیفہ مسلمانوں کا امیر تو آج نہیں ہے، تو اس کو کون انویسٹیگیٹ کرے گا، سزا کون دے گا؟ چاروں مسالک کے فقہا نے اس بات پر ایگریڈ اپون، اتفاق کیا، اس کی تائید کی ہے، یعنی کہ میری بہنوں خلیفہ ہی امیر ہی سزا دے سکتا ہے۔ اس کے بارے میں امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس کو روایت کیا ہے مسلم بن یاسر رحمہ اللہ نے، زکوٰۃ، حدود، غنائم اور جمعہ صرف سلطان کے اختیار میں ہے۔ اسی طرح سنن امام بہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کسی شخص کو حدود نافذ کرنے کا اختیار حاصل نہیں سوائے اس شخص کے جس کو سلطان، حکومت کا اختیار حاصل ہو۔ یہ دونوں ٹیکس اس چیز کو انفورس کر رہے ہیں کہ صرف خلیفہ یا سلطان ہی ایک بااختیار اتھارٹی ہے جو حدود نافذ کرتا ہے، جو کسی پر مرتد کا فتویٰ لگا سکتا ہے۔ تو کوئی جماعت یا کوئی فرد کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی پہ حدود نافذ کرنے کا اختیار رکھے، صرف خلیفہ کو ہی، اسلامی ریاست کو ہی یہ حق حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا کسی شخص یا جماعت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے ایک ناجائز کام کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، امام نگہبان اور اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے، یعنی خلیفہ نگہبان ہے امت کا، اور حدود کا نفاذ خلیفہ ہی کرتا ہے، وہی حکم صادر کرتا ہے۔ تو آج تو میری بہنوں پوری دنیا دارالکفر ہے، اسلام کہیں نافذ نہیں ہے، یہ احکامات تو دارالاسلام کے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ احکامات دارالاسلام کے ہیں، یہ ان حکمرانوں پر نافذ العمل نہیں ہوتے۔ دوسری دلیل جو قتال کے ذریعے اسلامی حکومت کے قیام کی بات کرنے والے لاتے ہیں، وہ ان احادیث کو کوٹ کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں درج ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بہترین امام وہ ہوں گے جن سے تم محبت کرو گے اور وہ تم سے محبت کریں گے، تمہارے برے امام وہ ہوں گے جن سے تم بغض رکھو گے اور وہ تم سے بغض رکھیں گے۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کیوں نہ ان کو اپنی تلواروں سے نکال باہر کریں گے؟ فرمایا، نہیں، جب تک کہ وہ تمہارے درمیان نماز کو قائم رکھیں، یعنی دین کو قائم رکھیں۔ اسی طرح دوسری حدیث صحیح مسلم میں درج ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک کہ وہ کفر بواح، کھلم کھلا کفر کا ارتکاب نہ کریں جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل ہو۔ یہ دونوں احادیث سے یہ لوگ یہ مراد لیتے ہیں کہ اگر حکمران اسلامی قوانین قائم نہ کرے اور کفری قوانین نافذ کرے تو ان سے قتال کرو، ان کو تلوار کے ذریعے ہٹاؤ کہ اسلام نافذ ہو۔ یہ ان کا موقف ہے۔ آئیے میری بہنوں ان احادیث کو ہم شریعت کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ پہلی حدیث میں جو اقام الصلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اقام الصلاۃ سے مراد ہے مکمل دین کا نفاذ یا اقامت دین۔ اس میں جیسا کہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جز بتا کر کل مراد لی جاتی ہے، تو نماز کا ذکر کر کے اصل پورے دین کے نفاذ کی بات کی گئی ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں کفر بواح، کھلم کھلا کفر کا ذکر ہے، یعنی جب حکمران کھلم کھلا کفر کرے، کفری قوانین کے ذریعے حکومت کرے، تب یہاں تو پورا کا پورا نظام ہی کفر ہے۔ تو میری بہنوں یہاں بات اسلامی حکمرانوں کی ہو رہی ہے، خلیفہ کی ہو رہی ہے کہ اگر وہ اسلام نافذ کرتے کرتے ایک دم کفری قوانین یا حکم جاری کر دے تو اس صورت میں اس خلیفہ کو قتال کے ذریعے ہٹانا فرض ہے۔ کفر بواح سے مراد وہ کفر جو کبھی پہلے نہ دیکھا گیا ہو، یعنی یہ دارالاسلام کے حوالے سے حدیث ہے۔ یہاں ہمیں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام کا اصول ہے کہ جب کوئی کرنٹ سچویشن ہوتی ہے اس کے اکارڈنگ اسلام کا حکم اپلائی ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم پاکی اور ناپاکی کی مثال دیکھتے ہیں کہ جب ہم پاک ہوتے ہیں تو ہم نماز پڑھنے کا حکم ہے، لیکن یعنی کہ ہم پاکی کی حالت میں نماز نہیں چھوڑ سکتے، لیکن اگر ناپاکی کی حالت ہو تو نماز پڑھنا سختی سے منع ہے، یعنی کہ سچویشن چینج تو حکم چینج۔ ایسی ہی مثال ایک اور میری بہنوں یہ ہے کہ احرام کی حالت میں ہمیں کچھ چیزیں سختی سے منع ہے، جیسے کہ شکار کرنا، میاں بیوی کا تعلق رکھنا وغیرہ، سر کے بال کٹوانا، لیکن عام حالات میں ہم یہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی نکاح کے بعد شوہر کی اطاعت ایک عورت پہ فرض ہے، لیکن جیسے ہی حالت بدلی، اس کو طلاق ہوئی، وہ اس کے لیے نامحرم ہو گیا۔
یعنی اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اسلام کا حکم کرنٹ ریالٹی حالات کے مطابق اپلائی ہوتا ہے، جو حالت ہوتی ہے اس پہ اپلائی ہوتا ہے. ریالٹی کو جانے بغیر حکم لگانا اسلام کا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ اسلام ہر ریالٹی، ہر حالت کے لیے الگ حکم دیتا ہے. تو میری بہنوں، دارالاسلام کے احکامات دارالکفر کے اوپر اپلائی نہیں ہو سکتے. آج میری بہنوں مسلمانوں کے سارے ممالک دارالکفر ہیں، سارے ممالک. اور صرف یہی نہیں، آج کوئی بھی ایک حکمران بھی مسلمانوں کا جائز خلیفہ نہیں ہے. آج تو حالت یہ ہے میری بہنوں کہ مسلم امہ کے موجودہ حکمران جمہوریت سے وفاداری، کفر آئین اور قوانین سے وفاداری کا حلف اٹھاتے ہیں. یہ تو اسلام کی بات ہی نہیں کرتے. یہ IMF، ورلڈ بینک، اقوام متحدہ کے غلام ہیں یہ سب. یہ شعار اللہ کو نہیں، حاکمیت اعلیٰ اللہ کو نہیں دیتے، بلکہ جمہوریت کو، پارلیمنٹ کو دیتے ہیں، اس کو مقدس مانتے ہیں. پھر چاہیں وہ عمران باجوہ حکومت ہو، ایران کا حسن روحانی ہو، ترکی کا طیب اردگان، یا پھر سعودی عرب کا کنگ سلیمان ہو، یہ سب کافر طاقتوں کا تسلط ہم پہ برقرار رکھے ہوئے ہیں. یہ جمہوریت دارالکفر کے وفادار ہے. ان پہ یہ احادیث اپلائی نہیں ہوتی، ان کے اوپر یہ احادیث اپلائی نہیں ہوتی. آج مسلمانوں کے سارے ممالک دارالکفر ہیں، سارے ممالک دارالکفر ہیں. 58 کے 58 مسلم ممالک کفری قوانین کے زیر سایہ ہیں. اختیار اور تحفظ دونوں کفر کے ذریعے ہے. میری بہنوں، دارالاسلام کیا ہے؟ دارالاسلام کسے کہتے ہیں؟ وہ علاقہ جہاں پر حکومت تمام اسلامی احکامات کے مطابق کی جا رہی ہو، جہاں کی امان، تحفظ اسلام کی امان ہو، سلطہ، اتھارٹی مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو، خواہ وہاں کی آبادی کی اکثریت غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، تب وہ جگہ دارالاسلام ہوگی. دارالکفر کون سی جگہ ہے؟ دارالکفر وہ علاقہ جہاں کفریہ قوانین اور نظام نافذ ہو اور وہاں کی امان اسلام کے ذریعے قائم نہ ہو. یعنی سلطہ، اختیار اور امان، تحفظ، سیکیورٹی مسلمانوں کے ہاتھ میں نہ ہو، خواہ وہاں آبادی کی اکثریت مسلمانوں ہی کی کیوں نہ ہو. یہ ہے. تو میری بہنوں، آج آپ مجھے بتائیے، کیا یہ پوری دنیا دارالکفر نہیں ہے؟ یہ جو آپ کو میپ نظر آ رہا ہے، اس میں جو یہ گرین علاقے ہیں، یہ سارے علاقے خلافت کے زیر سایہ تھے. ان پر اسلام کی حکمرانی تھی اور یہ دارالاسلام تھے، کیونکہ سلطہ یعنی اتھارٹی مسلمانوں کے اختیار میں تھی اور اسلام نافذ کیا جا رہا تھا، اور مسلم امہ کی امان یعنی سیکیورٹی بھی اسلام کے ذریعے سے تھی. لیکن میری بہنوں، 1924 میں خلافت کے خاتمے کے بعد سے کافر استعماری طاقتوں نے، کلونیل پاورز نے، ان کو قومی ریاستوں میں بانٹ دیا، جو آپ کے سامنے فلیگز نظر آ رہے ہیں. جب ان سارے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں، ملکوں میں امہ کو تقسیم کیا، تو اپنے ہی حمایت یافتہ حکمران ان ممالک میں مسلط کر کے اپنا ہی نظام، کفر نظام نافذ کیا. اب ان تمام ممالک پہ اختیار یعنی سلطہ بھی انہی کافر طاقتوں کی ہے، انہی کی ہے. قوانین اور نظام کفریہ ہے. یہاں پر حکمران کافر طاقتوں کے ایجنٹ، امان اور اختیار کس کی ہے؟ کافر طاقتوں کے ہاتھ میں ہے. جیسے میری بہنوں، نواز شریف کو NRO مل گیا بیماری کا بہانہ بنا کر انگلینڈ روانہ. زرداری کی کرپشن سب کے سامنے، مسٹر 10% سے 30% بن گئے، لیکن بے سود، ویسے ہی پروٹیکٹڈ ہے. ابھی گلگت کے الیکشن میں آپ سب دیکھے ہوں گے کہ کیسے سینہ تان کے کھڑے ہیں. یعنی میں اور آپ کرپشن کریں تو پکڑے جائیں. یہ اگر کرے وہ سیاست، کیوں؟ کیونکہ بہنوں، انہوں نے اپنے آپ کو امان، سیکیورٹی دینے کے لیے لاز بنائے ہیں. آرٹیکل 248 دیکھیے، جو کہتا ہے کہ پاکستان کا پریزیڈنٹ ہو، منسٹر ہو یا کوئی اور وزراء، وہ جو کوئی بھی گناہ کر لے اس پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتے. یعنی نعوذ باللہ، وہ فرشتے بن گئے، اس پارلیمنٹ میں آ کے فرشتے بن گئے، پہلے انسان تھے. تو میری بہنوں، یہ دارالکفر ہے، یہاں کفر کی سلطہ اور کفر کی سیکیورٹی ہے. آج مسلمانوں کے سارے ممالک دارالکفر ہیں، اور آج ہمیں کیا کرنا ہے میری بہنوں؟ آج ہمیں مسلمانوں کے سارے دارالکفر جہاں مسلمان رہتے ہیں ان کو ہمیں دارالاسلام، بلکہ پوری دنیا کو ہمیں دارالاسلام میں تبدیل کرنا ہے. آج ہمیں دارالکفر کو دارالاسلام میں تبدیل کرنا ہے.
یہ ہے آج کے کرنے کا کام۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اسی طرح میری بہنوں سورہ نحل کی آیت نمبر 44 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور ہم نے یہ ذکر کتاب آپ پر اتارا ہے تاکہ لوگوں کے لیے جو نازل کیا گیا ہے آپ اسے ان کے لیے بالکل واضح کر دیں شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ تو میری بہنوں طریقہ آج بھی وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، دارالکفر کو دارالاسلام میں تبدیل کرنا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دارالکفر کو دارالاسلام میں تبدیل کیا، اس پورے جیسے جزیرۃ العرب کو جو کہ پورا کا پورا دارالکفر تھا، اس میں پہلا دارالاسلام، پہلی اسلامی ریاست یثرب مدینے میں قائم کی۔ آج ہمارے لیے بھی وہی طریقہ لازم ہے اور اسی کے اتباع میں ہماری نجات اور کامیابی کا وعدہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لہٰذا سورہ نحل کی آیت ہمیں بتا رہی ہے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس طریقے کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے طریقے کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے جو ثابت ہے اس طریقے کو ہم غور و فکر کر کے سمجھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو داڑھ کے دانتوں سے پکڑ لیں کہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دارالکفر کو دارالاسلام میں بدلا۔ بالکل اسی طرح میری بہنوں آج کے سب سے بڑے مسئلے یعنی اسلام کے نفاذ کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے طریقے کے مطابق ہمیں آگے بڑھنا ہے، اس کے مطابق ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ تو میری بہنوں اسلامی ریاست کے قیام کا صحیح طریقہ یہ سنت کا طریقہ ہے، شریعت کا طریقہ ہے۔ آج مسلم امہ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے میری بہنوں؟ آج مسلم امہ کا سب سے بڑا مسئلہ سقوط خلافت کے انہدام کے بعد جب مسلمانوں کے پاس ان کی ماں یعنی خلافت کا خاتمہ ہو گیا تو ہم جیسے لوگ جنہوں نے اس کفر کے دور میں آنکھ کھولی یعنی 30 40 50 یا پھر 60 سال پہلے، تو ہم نے اسلام کے بجائے آمریت یا جمہوریت کا نظام دیکھا۔ اور صرف یہی نہیں، ہمارے ایجوکیشن سسٹم سے ہماری شاندار تاریخ کو نکال دیا گیا، چھپا دیا گیا اور قومیت میں بانٹ دیا گیا اور ہمیں انگریزوں کی چمکتی دمکتی زندگی، لائف اسٹائل اور ان کا نظام ایز اے اسٹینڈرڈ دکھایا جا رہا ہے۔ اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ آج مسلم امہ اپنا سب سے بڑا مسئلہ جو زندگی اور موت کا مسئلہ ہے وہی نہیں سمجھ پا رہی ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ سقوط خلافت ہے۔ ہماری ماں کے بغیر یہ امت یتیم ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے کہ اسلام کی گرہیں ایک ایک کر کے کھلتی جائیں گی۔ جب ایک گرہ کھلے گی تو لوگ اگلی گرہ کو پکڑ لیں گے۔ سب سے پہلی گرہ جو کھلے گی وہ اسلام کے احکامات کے مطابق حکمرانی کی گرہ ہوگی میری بہنوں، وہ اسلام کے احکامات کے مطابق حکمرانی کی گرہ ہوگی۔ اور آخری گرہ جو کھلے گی وہ نماز کی ہوگی۔ تو میری بہنوں خلافت ختم ہو چکی ہے اور اسلام کے بے شمار احکامات حتیٰ کہ نماز تک آج قائم نہیں ہے۔ جب تک وہ پہلی گرہ نہیں باندھی جائے گی اسلام کے مطابق حکمرانی کی، تب تک یہ باقی گرہیں بھی بے حیثیت پڑی رہیں گی اور اسلام کے احکامات یوں ہی ضائع ہوتے رہیں گے۔ تو اگر آج ہم خلافت کی فرضیت کو سمجھتے ہوئے اس کے نفاذ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں وہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا جو قرآن و سنت سے اخذ شدہ ہے، کیونکہ حکم فرض ہے تو اس کا طریقہ بھی فرض ہے اور فرض احکامات ہمیں شریعت بتاتی ہے اور اسی میں ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی اور نجات کا وعدہ ہے۔ شریعت ہر فرض حکم کو کرنے کا طریقہ بیان کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ریاست اپنے مبارک ہاتھوں سے قائم کی تھی وہ آج موجود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خاتمے کی پیشن گوئی بھی کر دی تھی۔ اب دوبارہ اس ریاست کو قائم کرنے کے لیے یقیناً ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی طریقہ ہے، لیکن اس طریقے کو آج کیسے عمل میں لایا جائے اس کی تفصیلات فقہ کی کتابوں میں نہیں ملتی، کیونکہ خلافت کے ختم ہونے سے قبل مسلمانوں کو کبھی یہ مسئلہ درپیش ہی نہیں آیا، یہ ایک نیا مسئلہ ہے۔
لہٰذا اس حکم کو اور اس حکم پر عمل کرنے کے طریقے کو معلوم کرنے کے لیے اسلام میں ذریعہ اجتہاد فی اسلام ہے. اسلام نے ان مسائل میں اجتہاد کا حکم دیا ہے جن کا واضح اور قطعی حکم قرآن و سنہ میں درج نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے، سو اسی کا اتباع کرو اور دوسرے راستوں پر مت چلو، وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے. تمہیں اسی کا حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. تو میری بہنوں، اللہ کا رستہ، شریعت کا رستہ سیدھا رستہ ہے. تو خلافت کو قائم کرنے کا طریقہ عقل سے اور خواہشات سے اخذ نہیں کر سکتے، ہم نہیں کریں گے. اس عقل کو کرائٹیریا، خواہشات کو کرائٹیریا نہیں بنائیں گے، کیونکہ اللہ کا حکم اگر ہم نے چھوڑا، اللہ کا حکم چھوڑ کے باقی سارے رستے، اللہ کا رستہ چھوڑ کے سارے رستے گمراہی کی طرف ہیں، گمراہی کی طرف ہیں. اللہ کا سیدھا رستہ میری بہنوں نئے مسائل میں اجتہاد کرنے سے ملتا ہے، جو کہ قرآن و سنہ کے اصولوں کے تحت کیا جاتا ہے. اس لیے ہمارے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم اسلام میں اجتہاد کا مستند طریقہ کیا ہے اس کو جانیں. اگلا درس اجتہاد فی الاسلام پر ہی ہوگا انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.